کلپ نمبر 704۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 25 سے لے کر 27 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ ترجمہ: تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم لائق ہوئے تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ ربکم اعلم، تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ آیت کا مفہوم اپنے اطلاق پر بھی ہے، اور والدین کی خدمت کے حوالے سے لیں تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ عز و جل خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں والدین کی اطاعت کا کتنا ارادہ ہے اور ان کی خدمت کا کتنا ذوق ہے۔ ہاں، اگر یہ ہوا کہ تمہارے دلوں میں تو ماں باپ کی خدمت کا شوق تھا لیکن اس کا موقع نہیں ملا، تو اللہ عز و جل اس پر پکڑ نہ فرمائے گا، کیونکہ وہ ارادوں اور نیتوں کو جانتا ہے۔ اور یوں ہی تم واقعی نیک تھے اور اس کے باوجود تم سے والدین کی خدمت میں کوئی کمی واقع ہو گئی اور تم نے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا، کیونکہ وہ بخشنے والا ہے۔ یہاں یہ یاد رہے کہ حقوق والدین میں اگر کوئی کمی ہوئی تو جب تک اس کی تلافی ممکن ہو تلافی بھی کرنا ضروری ہے، جیسے اگر ان کا دل دکھایا تو ان سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ ترجمہ: اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی دو اور فضول خرچی نہ کرو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ اس آیت میں والدین کے بعد دیگر لوگوں کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، چنانچہ سب سے پہلے رشتہ داروں کا فرمایا کہ انہیں ان کا حق دو، یعنی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان سے محبت سے پیش آؤ، ان سے میل جول رکھو اور ان کی خبر گیری کرتے رہو، اور ضرورت کے موقع پر ان کی مدد کرو اور ان کے ساتھ ہر جگہ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ رشتہ داروں کا خرچ اٹھانے سے متعلق حکم شرعی یہ ہے کہ اگر رشتہ دار محارم میں سے ہوں اور محتاج ہو جائیں تو ان کا خرچ اٹھانا یہ بھی ان کا حق ہے، اور صاحب استطاعت رشتہ دار پر لازم و واجب ہے۔ یاد رہے کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کا قرآن پاک میں بکثرت حکم دیا گیا ہے، چنانچہ کم از کم 8 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں سے حسن سلوک کا فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ نیز یہاں رشتہ داروں کے بعد مسکینوں اور مسافروں کا حق دینے کا فرمایا کہ ان کا حق دو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کرو، یعنی اپنا مال ناجائز کام میں خرچ نہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تبذیر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جہاں مال خرچ کرنے کا حق ہے اس کی بجائے کہیں اور خرچ کرنا تبذیر ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص اپنا پورا مال حق یعنی اس کے مصرف میں خرچ کر دے تو وہ فضول خرچی کرنے والا نہیں، اور اگر کوئی 1 درہم بھی باطل یعنی ناجائز کام میں خرچ کر دے تو وہ فضول خرچی کرنے والا ہے۔ اسراف کا حکم اور اس کے معنی۔ اسراف بلا شبہ ممنوع اور ناجائز ہے، اور علماء کرام نے اس کی مختلف تعریفات بیان کی ہیں۔ ان میں سے 11 تعریفات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، غیر حق میں صرف کرنا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے حکم کی حد سے بڑھنا۔ نمبر 3، ایسی بات میں خرچ کرنا جو شرع مطہر یا مروت کے خلاف ہو، اول حرام ہے اور ثانی مکروہ تنزیہی۔ نمبر 4، طاعت الہی کے غیر میں صرف کرنا۔ نمبر 5، شرعی حاجت سے زیادہ استعمال کرنا۔ نمبر 6، غیر طاعت میں یا بلا حاجت خرچ کرنا۔ نمبر 7، دینے میں حق کی حد سے کمی یا زیادتی کرنا۔ نمبر 8، ذلیل غرض میں کثیر مال خرچ کر دینا۔ نمبر 9، حرام میں سے کچھ یا حلال کو اعتدال سے زیادہ کھانا۔ نمبر 10، لائق کو پسندیدہ بات میں لائق مقدار سے زیادہ صرف کر دینا۔ نمبر 11، بے فائدہ خرچ کرنا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان تعریفات کو ذکر کرنے اور ان کی تحقیق کو تفصیل بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ہمارے کلام کا ناظر خیال کر سکتا ہے کہ ان تمام تعریفات میں سب سے جامع و معنی و واضح تر تعریف اول ہے، اور کیوں نہ ہو کہ یہ اس عبداللہ کی تعریف ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم کی گٹھڑی فرماتے، اور جو خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد تمام جہان سے علم میں زائد ہے، اور جو ابو حنیفہ جیسے امام الائمہ کا مورث علم ہے رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ وعنہم اجمعین۔ تبذیر اور اسراف میں فرق۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تبذیر اور اسراف میں فرق سے متعلق جو کلام ذکر فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تبذیر کے بارے میں علماء کرام کے 2 قول ہیں۔ نمبر 1،
تبذیر اور اسراف دونوں کے معنی ناحق صرف کرنا ہے۔ یہی صحیح ہے کہ یہی قول حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس اور عام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے۔ نمبر 2، تبذیر اور اسراف میں فرق ہے۔ تبذیر خاص گناہوں میں مال برباد کرنے کا نام ہے۔ اس صورت میں اسراف تبذیر سے عام ہوگا کہ ناحق صرف کرنا عبث میں صرف کرنے کو بھی شامل ہے، اور عبث مطلقاً گناہ نہیں، تو چونکہ اسراف ناجائز ہے اس لیے یہ خرچ کرنا معصیت ہوگا، مگر جس میں خرچ کیا وہ خود معصیت نہ تھا۔ اور عبارت لا تعطی فی المعاصی کا ظاہر یہی ہے کہ وہ کام خود ہی معصیت ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ تبذیر کے مقصود اور حکم دونوں معصیت ہیں، اور اسراف کو صرف حکم میں معصیت لازم ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ ترجمہ، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو، جبکہ اس آیت میں فرمایا کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، کیونکہ یہ ان کے راستے پر چلتے ہیں، اور چونکہ شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے لہٰذا اس کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔